بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت بات تو یہ ہے کہ زندگی میں بے سکونی بہت ہو گئی ہے، فرسٹریشن ڈپریشن بہت ہو گیا ہے، شکوہ شکایت بہت ہو گیا ہے، عدم برداشت بہت ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں اس کو سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ آپ دیگر دنیا کے اقوام دیکھیں تو لوگ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ بجائے اپنے حصے کا کام کرنے کے دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، معترض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چھوڑنا ہے، اعتراض کرنا، دوسروں میں کمی تلاش کرنا، نقائص ڈھونڈنا، برائیاں ان کی بیان کرنا۔ ہمیں اس کو نظر انداز کر کے ہر ایک کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، کیونکہ احترام آدمیت کائنات کا پہلا مذہبی فریضہ ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی رسپیکٹ شروع کر دیں گے، تو جب کسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک خود اپنی عزت کا بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر بندہ ایسے کام چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت پہ حرف آ رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ خدمت کے جو کام ہیں وہ کریں، شکوہ چھوڑ دیں، نہ موسم کا، نہ بندوں کا، نہ حکمرانوں کا، نہ اداروں کا۔ جہاں بے شمار خرابیاں ہیں وہیں بے شمار اچھے کام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیومن مینجمنٹ ہے وہ ہمیں کیا سکھائی ہے؟ جس شخص میں جو کمال ہوتا، جو خوبی ہوتی، آپ اس کو ابھار دیتے، اور اس کی جتنی برائیاں ہوتی وہ اسی کمال میں دفن ہو جاتی۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم لوگوں میں اچھائیاں ڈھونڈیں اور تلاش کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو میڈیا پہ لائیں، ان کی بات کریں۔ اب کرپشن کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر جو لوگ ملک میں، شہروں میں بے شمار خدمت کا کام کر رہے ہیں، بے شمار دسترخوان چل رہے ہیں، بے شمار میڈیکل فیسلٹیز چل رہی ہیں، ہسپتال چل رہے ہیں، فری علاج ہو رہے ہیں، فری آپریشن ہو رہے ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں، اس کا تذکرہ زیادہ کیا جائے، اچھائیوں کا تذکرہ زیادہ کیا جائے۔ جتنا آپ اچھائیوں کو ابھاریں گے، اچھائیاں پھیلیں گی۔ ایک سسٹم ہے، اگر آپ بدبو کو پھیلائیں گے تو بدبو پھیل جائے گی، اور اگر خوشبو پھیلائیں گے تو معاشرے میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس لیے پازیٹیو کاموں کو اشتہار کریں، ان کو مشتہر کریں، ان کو پھیلائیں، اور جس میں چھوٹی سی بھی کوئی کمال یا خوبی ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ اپریسیشن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تمہارے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے اور تم اپنی بیوی کو اپریشیٹ نہیں کرتے تو تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وہ جو اس نے گھر کو مینج کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرو، تاکہ اس کی دلجوئی ہو اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی خوبیوں کو اجاگر کریں، بڑھا چڑھا کے بیان کریں، تاکہ لوگوں میں تقلید اس کے لیے پیدا ہو۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ 3 بنیادی کوالٹیز کہ صادق، سچ کہنے والے، اور دنیا کا جو سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں ہے وہ ہے سچ کہنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں سچ آکھیاں پامبڑ مجدن۔ پامبڑ جو ہے یہ آگ کے بھڑکنے کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے دیانتدار رہنا، کیونکہ مال کی محبت انسان پر غالب رہتی ہے، اس کے باوجود وہ مال کی محبت اختیار کر کے حرام کے راستے اختیار نہ کرے، ظلم و زیادتی کے راستے اختیار نہ کرے۔ اور تیسرا ہے صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ایک جملہ میرے آقا کی زبان مبارک سے کبھی بے صبر پن کا عیاں ہوا ہو یا ظاہر ہوا ہو؟
بچپن سے لے کے جوانی تک مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں، دعوت اسلام شروع کی تب بھی تکلیفیں دی گئیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر کیا بے صبر پن کا کوئی لفظ آقا کی زبان سے ادا ہوا؟ کیا کسی کے ساتھ کبھی بددیانتی کی، کاروباری آپ نے شراکت کی، لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا؟ کیا کسی زوج نے آپ کی شکایت کی کہ آپ اچھے شوہر نہیں تھے؟ یا جو گھریلو ملازم تھے یا خادمائیں تھیں یا خادم تھے یا غلام تھے، ان کے ساتھ رویے میں کوئی فرق آیا؟ کسی شخص سے وعدہ خلافی کی، ناپ تول میں کمی کی، معاف کرنے میں کمی کی، گائیڈ کرنے میں کمی کی؟ یہ سب اخلاق کے کام ہیں۔ کسی سے نفرت کی، کسی سے حسد کیا، کسی پہ غصہ کیا، کہیں شدت اختیار کی، کوئی ری ایکشن کیا، کیا کیا؟ یہ سب اخلاق کے شعبے ہیں۔ دیر تک سوئے، زیادہ کھایا، کیا کیا؟ وقت سر جاگنا، وقت سر سونا، وقت سر چلنا پھرنا، وقت سر کھانا، تھوڑا بولنا، ہر وہ کمال اور خوبی جو کہیں بھی کوئی آج بیان کر سکتا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کی۔ کوئی ایسا پہلو بچا ہی نہیں جس کا آپ نے عملی مظاہرہ نہ فرمایا ہو۔ تو یہ ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، اچھائیاں اور برائیوں کو الگ الگ چھانٹ لینا چاہیے کہ میں کملی والے کے طریقے پر، ایڈوائز پر، رہنمائی پہ کتنا چل رہا ہوں۔ اپنے اندر جھانکے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جھانکتے ہیں، ان کے عیب اور ان کی خرابیاں اور خامیاں ٹٹولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ مجھ میں کیا کچھ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چھوٹی باتوں سے آپ بڑے بن جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی باتیں آپ چھوڑیں تو آپ خود بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنا لیں، ان کو سیکھ لیں، تو زندگی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ صرف ایک بات کی کوشش کریں، رسول اللہ کی زندگی کے معاملات اور عبادت کو اسٹڈی کریں، جانیے اپنے رسول کو، اس کے مطابق پھر چلیں پھریں، اس کے مطابق کاروبار کریں، اس کے مطابق ڈیلنگ کریں، اس کے مطابق باپ بنیں، اس کے مطابق شوہر بنیں، اس کے مطابق بیٹا بنیں، اس کے مطابق بھائی بنیں، پڑوسی بنیں۔ سارے رشتے آپ کے حسین ہو جائیں گے، آپ کی کائنات ہی حسین ہو جائے گی۔ کملی والے کی نقل شروع کریں، پہلے اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو پوری معلومات ہو۔ میرا تو اصول یہ ہے، اللہ میرا جانتا ہے اس بات کو، جب بھی میں کسی کام میں انیشیٹ کرتا ہوں نا، تو ایک لمحے کو تو میں ضرور سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے اس کام کو کیسے کیا ہوگا، بس۔